الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتی۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سورہ فجر کی آخری آیات ہیں، آیت نمبر 27 سے 30 تک۔ اس کا ترجمہ ہے: اے پرسکون جان، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس حال میں کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش۔ پس تو داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ یہ گویا اللہ کا خطاب ہے اپنے نیک بندوں سے۔ یہ خطاب کب ہوگا؟ روایات یہ بتاتی ہیں کہ انسان جب مر رہا ہوتا ہے اس وقت یہ خطاب ہوتا ہے۔ دوبارہ حشر کے میدان میں جب حساب و کتاب کے لیے جمع کیا جائے گا اس وقت یہ خطاب ہوگا، اور حساب و کتاب کے بعد جب اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا تو فرشتے جب انہیں جنت کی طرف لے جائیں گے اس وقت یہ خطاب ہوگا۔ لیکن یہ مختلف مواقع پر جو یہ خطاب ہے یہ اپنی کوئی معنویت رکھتا ہے؟ اصلاً یہ استقبالیہ کلمات ہیں۔ جب کوئی معزز شخص، بڑی شخصیت کسی کے یہاں بھی آتی ہے تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اور استقبال کے لیے کچھ بہترین کلمات کہے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے گویا استقبالیہ کلمات ہیں، اور یہ گویا اس کے عزت و اکرام کو بڑھانے کے لیے کہے جائیں گے۔ روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ایک موقع سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضور کی محفل میں یہ آیات پڑھیں۔ جب یہ آیات پڑھیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کتنا اچھا خطاب ہے اور کتنا اچھا اکرام ہے جو اللہ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی خود ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہ اس خطاب کو سب سے پہلے تمہیں نوازا جائے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے اہل ایمان کے درمیان، امت مسلمہ کے درمیان، ہم اور آپ جانتے ہیں، گویا ان کا اعزاز بھی اس طرح سے ہوگا، یہ انہیں دنیا ہی میں بشارت دی گئی۔ ہمیں اور آپ کو جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ نفس مطمئن نام لے کر کے تو نہیں کہا گیا، یہ تو ایک صفت ہے، ایک خوبی ہے۔ پرسکون جان، جان تو ہر آدمی کے پاس جان ہے، ہر آدمی جاندار ہے، ہر آدمی کو نفس کہا جاتا ہے، ہم میں سے ہر شخص نفس ہے، لیکن ہر شخص مطمئن بھی ہے، پرسکون بھی ہے، ایسا نہیں۔ قرآن مجید میں انسان کے حوالے سے، اس کی کیفیت کے حوالے سے 3 تعبیریں آئی ہیں۔ جیسے یہاں ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، ویسے ایک جگہ سورہ قیامہ کے اندر آیا ہے نفس لوامہ، ایک جگہ اور آیا ہے سورہ یوسف کے اندر نفس امارہ۔ یہ مختلف جو صفت ہے یا خوبی ہے یہ اصلاً انسان کی کیفیت کا اظہار ہے۔ انسان ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتا،
اس کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ جب خوش ہوتا ہے تو بہت حشاش بشاش ہوتا ہے، جب غم لاحق ہوتی ہے تو گھلنے لگتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مصیبت لاحق ہو تو بھی بے چین ہوتا ہے، ایک کیفیت کبھی نہیں رہتی۔ یہ جو مختلف صفاتی الفاظ آئے ہیں نفس کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر، اصلاً انسان کی مختلف کیفیت کو بتانے کے لیے آئے ہیں۔ اب یہ نفس مطمئنہ کون سی کیفیت ہے؟ نفس مطمئنہ وہ کیفیت ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کے احکامات کو فالو کرے اور اس کے فیصلے پہ راضی رہے۔ بظاہر وہ مشکل ہو، پریشان کن ہو، تکلیف دہ ہو، لیکن بندہ یہ احساس رکھے کہ اللہ کا فیصلہ میرے حق میں کبھی غلط نہیں ہوگا، کبھی تکلیف دہ اور نقصان دہ نہیں ہوگا۔ اگر کچھ تکلیف ہے تو اس سے بہتر وہ بدلہ دے گا، اس لیے وہ بالکل پرسکون اور مطمئن رہتا ہے۔ اگر آپ اس کی مثالیں سمجھنا چاہتے ہیں، غور کیجئے۔ صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دیا گیا، گھر بار چھوڑ کے جانا آسان کام ہے، مال و اسباب جائیداد چھوڑ کے جانا آسان کام ہے، لیکن انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ اللہ کے رسول نے بھی ہجرت کی، آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے، تحفظ کے لیے ایک غار میں ٹھہرے، وہاں بھی دشمن پہنچتا ہوا نظر آیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے، اب تو ہم پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ حضور نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان مت ہو، غم مت کھاؤ، ہمارے ساتھ اللہ ہے، کچھ بگڑے گڑے گا نہیں۔ یہ اطمینان، یہ سکون، یہ کیفیت، یہ ہے اصل میں مطمئنہ۔ اسی میں آپ دیکھیے اللہ کے رسول تو ہجرت کر رہے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت کر رہے ہیں، لیکن اسی خطرناک بستر پر علی رضی اللہ عنہ سوتے ہیں، اور ان کا بیان ہے کہ جتنی اچھی نیند مجھے اس رات آئی پوری زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ اس پریشان کن حال میں بھی وہ مطمئن ہیں، کس بات پہ؟ اللہ اصل محافظ ہے، وہ حفاظت کرے گا، یہ دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ جو اطمینان کی کیفیت ہے، ظاہر ہے کہ یہ اللہ سے مضبوط تعلق سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں مختلف مواقع پہ یہ ملتا ہے۔ اللہ کے رسول نے خیبر پہ چڑھائی کی، خیبر کی لڑائی جاری ہے، کئی دن گزر گئے، فتح ہی نہیں حاصل ہو رہی ہے، گویا وہ ایک مشکل محاذ بن گیا ہے۔ لیکن اس مشکل محاذ میں جو آگے بڑھے گا سب سے زیادہ خطرہ اس کے لیے ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے ایک دن کہا کہ میں کل اس کے ہاتھ میں دوں گا جھنڈا جس کے ہاتھ میں فتح حاصل ہوگی۔ ہر آدمی خواہش کیے ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے کس کے ہاتھ میں دیا؟ علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا، اور علی رضی اللہ عنہ نے اقدام کیا بے خوف ہو کر کے، اس لیے کہ بشارت تو پہلے ہی مل چکی تھی، اطمینان تھا کہ چاہے حالات کچھ بھی ہوں گے، آخری نتیجہ ہمارے حق میں نکلنے والا ہے۔ اور لڑے خوب جگر سے، خوب بہادری سے۔ یہ جو پرسکون ہونے کی کیفیت ہے، یہ اگر بندے کو حاصل ہو جائے تو پھر دنیا کا کوئی خطرہ، کوئی خوف، کوئی مصیبت اسے پریشان نہیں کرتا، اور وہ اللہ کے ہر حکم کو فالو کرتا ہے، پھر دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ کیفیت اگر پیدا ہو گئی تو وہ نفس مطمئنہ ہے، اور دنیا میں اس طرح سے کسی نے قربانی دی، جھیلا، اللہ پہ سے راضی رہا تو اللہ بھی اس سے راضی رہے گا اور اس کو جنت میں پہنچائے گا۔ اس کے برخلاف جو دوسری کیفیت ہوتی ہے کہ انسان ڈگمگاتا ہے، انسان حیث بیس کا شکار ہوتا ہے، تذبذب میں مبتلا ہوتا ہے، کیا کروں کیا نہ کروں۔ اب یہ جو کیفیت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں نفس لوامہ۔ اس کی مثال صحابہ کرام میں حنظلہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ حضور کی صحبت میں ہوتے تھے تو اللہ کی رضا کے حصول کا جذبہ ابھرا ہوا ہوتا تھا، اور وہاں سے ہٹ گئے، دنیا میں مشغول ہو گئے، اللہ سے تھوڑا غافل ہو گئے تو ٹینشن ہو جاتا تھا کہ ارے میں تو منافق ہو گیا، اللہ کو بھول گیا۔
یہ جو کیفیت ہوتی ہے، یہ کیفیت اصل میں انسانوں کو سنبھالنے کے لیے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کسی حنظلہ رضی اللہ عنہ کو یہ احساس دیا ہے، یہ کیفیت ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ضمیر کی آواز، کبھی بھی ہم برا کرتے ہیں، دنیا چاہے سمجھے یا نہ سمجھے، دنیا چاہے دیکھے یا نہ دیکھے، دل سے خود ایک آواز آتی ہے کہ یہ تم نے غلط کیا ہے۔ اور اگر کچھ اچھا کام کرتے ہیں تو دل سے خود یہ آواز آتی ہے کہ ہاں یہ تم نے اچھا کام کیا ہے، اس پر تمہیں بہترین بدلہ لامحالہ ملے گا۔ تو جو اچھا کام کریں اس کے بعد تو انسان مطمئن رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن اگر کوئی غلط قدم اٹھ گیا ہے تو پھر بے چین ہوتا ہے، اور وہی بے چینی جو دل کی طرف سے اٹھتی ہے، پیدا ہوتی ہے، جو احساس ابھرتا ہے، وہی ضمیر کی آواز کہلاتی ہے، اور ایسے ہی دل کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ یہی صورت اگر باقی رہے تو یہ بھی غنیمت ہے کہ انسان سے برائی ہو یا خیال آئے اور وہ سنبھل جائے تو بھی وہ نجات پا جائے گا، لیکن اگر یہ صورت بگڑ جائے تو پھر تو خطرہ ہے۔ اسی صورت کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ اس صورت کی مثال بھی صحابہ کے اندر ملتی ہے۔ ایک صحابی تھے ثعلبہ بن حاطب انصاری رضی اللہ عنہ، ایک موقع سے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر کے انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں بہت مالدار بن جاؤں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جتنا اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی اور مطمئن نہیں ہو، میری طرح قناعت کی اور صبر کی زندگی گزارو، کیا یہ تمہیں پسند نہیں ہے؟ تو پہلی دفعہ تو سمجھایا تو لوٹ کے چلے گئے، لیکن کچھ دنوں بعد پھر خواہش پیدا ہوئی کہ میں بڑا مالدار بن جاؤں، آرام سے رہوں۔ پھر اللہ کے حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ میرے لیے دعا کر دیجئے، اور اس بار جب کہا تو یہ بھی کہا کہ مجھے اگر مال مل جائے گا تو میں سارے لوگوں کے حقوق ادا کروں گا، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے مال و اسباب میں خوب برکت دی۔ اب جہاں وہ رہ رہے تھے وہ جگہ تنگ ہو گئی، بکری پالتے تھے، اب بڑی جگہ کی تلاش میں مدینہ کے باہری علاقے میں چلے گئے۔ اب وہاں سے نماز میں حاضری مشکل، بعض نماز کے اوقات میں آتے، بعض نماز کے اوقات میں نہیں آتے، تو جماعت کے ثواب سے محروم ہوئے، صرف اس لیے کہ اپنے ان سارے مال اسباب اور بکریوں کی دیکھ ریکھ کے لیے یہ ہوتا تھا کہ اگر ہر وقت جاؤں گا تو پھر یہ چیز متاثر ہوگی۔ اس کے بعد اور اللہ تعالیٰ نے برکت دی، وہ جگہ بھی تنگ پڑی تو اور دور چلے گئے، پھر 5 وقتہ نماز ہی میں آنا بند ہو گیا، وہیں پڑھ لیتے تھے، صرف جمعہ آتے تھے۔ یہاں تک بھی کچھ غنیمت تھا کہ پڑھتے تو تھے، لیکن روایات یہ بتاتی ہے، بیہقی کی یہ روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اپنا عامل ان کے پاس بھیجا تو اس وقت کہنے لگے کہ یہ تو جیسے پہلے زمانے میں وقت کے حکمراں جزیہ لیتے تھے ویسے ہم سے جزیہ وصول کیا جا رہا ہے، اور کہا جاؤ آگے اور لوگوں سے وصولنا ہے وصول کر کے آؤ۔ وہیں قریب میں ایک دوسرے صحابی تھے سلیمی رضی اللہ عنہ، انہوں نے جتنا بنتا تھا اس سے زیادہ دیا اور اچھے اچھے جانور زکوٰۃ میں نکال کے دے دیے۔ اللہ نے اتنا نوازا ہے، اس کے راہ میں دینے میں اتنا سا کیا حرج ہے، 2.5% تو دینا ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جب وہ سب سے وصول کر کے دوبارہ ان کے پاس آئے تو کہا جاؤ میں ابھی سوچوں گا اس کے بعد دوں گا۔ جب یہ رپورٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو اللہ کے رسول نے کہا ہائے افسوس، یہ ثعلبہ نے کیا رویہ اختیار کیا، اپنے آپ کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہا ہے۔ مال کی لالچ نے دین سے دور کر دیا، ایمان سے کمزور کر دیا، یہ ہے نفس امارہ۔ ایسی کیفیات انسانی زندگی میں آتی رہتی ہیں، ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ
کہ ہم کس کیفیت میں جیتے ہیں، ہمارے لیے کون سی کیفیت ٹارگٹ اور گول ہونا چاہیے، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ یا نفس امارہ۔ یہاں جو چیز بتائی گئی وہ یہ کہ اللہ کے ہاں سرخرو کرنے والی کیفیت جو ہے وہ تو نفس مطمئنہ کے اندر پائی جاتی ہے۔ جو یہ کیفیت پیدا کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کا اعزاز اور اکرام کرے گا۔ اور اعزاز اور اکرام کی جو تفصیل بتائی گئی ہے وہ آگے کیا ہے، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ۔ ہم آئے کہاں سے ہیں؟ اللہ کے پاس ہی سے آئے ہیں۔ ہم تھے کہاں؟ جنت میں تھے، ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام۔ ہم کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، یعنی رب کی قربت، رب کا کیا کہتے ہیں تقرب حاصل ہو جائے گا، اور اس نے جو جنت تمہیں عطا کی تھی وہ جنت تمہیں عطا ہو جائے گی، وہ تم اس کے مستحق ہو۔ اس اپنے ان ساری کارگزاریوں کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے جو انعام اور ثواب ملنا چاہیے وہ ملنا ہے تمہیں۔ اس لیے دنیا میں جو امتحان ہونا تھا وہ ہو چکا، اب تم لوٹ جاؤ۔ یہ موت کے وقت بھی کہا جائے گا، حساب کے وقت بھی کہا جائے گا، اور جنت میں جب لے جایا جائے گا اس وقت بھی کہا جائے گا۔ دنیا ہماری اصل جگہ نہیں ہے۔ انسان باہر نکلتا ہے پھر گھر لوٹ کے آتا ہے، اس لیے کہ اصل ٹھکانہ اس کا گھر ہوتا ہے۔ ویسے ہی ہم دنیا میں آئے ہیں، اصل ٹھکانہ دنیا ہمارا نہیں ہے، اصل ٹھکانہ وہی جنت ہے جہاں سے آئے ہیں اور جہاں لوٹ کے جانا ہے۔ یہ ہے کانسیپٹ، یہ ہے تصور۔ یہ دنیا ہمارے لیے عارضی جگہ ہے، جیسے سفر اور سفر کے ٹھکانے عارضی جگہ ہوتے ہیں، اور اپنا اصلی گھر اصل ٹھکانہ ہوتا ہے، مستقل ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے، راضیتم مرضیہ، یعنی دنیا میں تم اللہ کے ہر حکم پہ راضی تھے، ہر پریشانی ہر قربانی جھیل کر کے تم نے اس کو پورا کیا۔ اب سن لو کہ اللہ بھی تم سے راضی ہے، اللہ بھی تم سے خوش ہے، اور اب تم اللہ کے انعام کے مستحق قرار پا چکے ہو، تمہیں وہ سارے انعامات دیے جائیں گے۔ اگلے جملے میں کہا گیا فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ میرے بندے کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے بندے کا مطلب ہے کہ اسے اللہ کا قرب، اللہ کی چاہت، اللہ کی محبت نصیب ہو چکی ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ نیک بندے، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ صدیقین ہوں، چاہے وہ شہداء ہوں یا عام صالحین ہوں۔ اصل چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خواہش انسان کے دل میں کیوں پیدا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ تم میرے بندوں کے درمیان چلے جاؤ؟ ہے یہ کہ انسان کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے، اکیلے خوشی کا لطف اور مزہ نہیں ملتا۔ جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ہم اکیلے بیٹھ کے خوب اچھا کھانا پکا کے کھا لیں، مزہ ملے گا؟ جب ہم اسے دعوت کی شکل دیتے ہیں، سب لوگوں کو اس میں شریک کرتے ہیں، تو اس کا مزہ، اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ویسے ہی جنت میں جو انعام اور اکرام مل رہا ہے، اس وقت سب لوگ شریک ہوں، سب کے درمیان ہمارے اس پوزیشن کا اظہار ہو، اس سے جو خوشی حاصل ہوگی وہ کچھ اور ہی ہے۔ اصلاً اس کی طرف اشارہ ہے، اور انبیاء اس کی دعا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ہیں، یوسف علیہ السلام نے دعا کی، الحقنی بالصالحین، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شریک فرما۔ کہاں؟ جنت میں، قیامت کے دن، جب تو نیک لوگوں کو اپنا قرب عطا کرے گا، جب تو اسے اپنے منظور نظر بنائے گا، جب تو اسے اپنا محبوب بنائے گا۔ تو اصل میں فی عبادی پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم گویا اللہ کے قریبی بندے، پسندیدہ بندے ہو گئے، اور ان کے ساتھ رہنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ گویا ایک طرح سے مزید خوشی کو دوبالا کرنے والی چیز ہے۔ اور آخری جملہ کیا کہا گیا؟ وادخلی فی جنتی، میرے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہمارے اور آپ کے باغ کی ایک لیمٹ ہے۔ جنت کے معنی باغ کے آتے ہیں نا۔ ہم اس میں جتنے پودے لگائیں گے، جتنے پھل فروٹ لگائیں گے، اتنے ہی ملے گا۔ دنیا کا ہر پھل فروٹ اور دنیا کی ہر نعمت ہم اپنے باغ میں نہیں لگا پاتے، لیکن اللہ کے باغ میں کوئی کمی ہوگی؟
اگر اللہ نے کہہ دیا میرے باغ میں داخل ہو جاؤ، مطلب یہ ہے کہ وہاں ہر طرح کی نعمت لامحدود ہوگی، اور ہم کو اس کا مستحق قرار دیا جا رہا ہے، ہم کو اس کا استحقاق دیا جا رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے، اس سے لطف اندوز ہونے کا چانس دیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑا اعزاز اور اکرام کیا ہوگا؟ تو یہ جو نسبت اللہ تعالیٰ نے جنت کی اپنی طرف کی، وہ اصلاً یہ بتانے کے لیے یہ عام لوگوں جیسا باغ یا عام لوگوں جیسی جنت نہیں ہوگی، یہ اللہ کی حیثیت کے مطابق اعلیٰ اور